اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دوستو بزرگو، اللہ نے کامیابی دین میں رکھے۔ جو دین پر چلتے اس کو اللہ رب العزت کامیاب کرتے، جو دین سے ہٹ کر چلتے اس کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے، کرم کیے، فضل کیا کہ عظیم دولت دیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور تمام مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ ہونے کا یقین ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے کہ اللہ خالق ہے، ایسا خالق ہے کہ سارے دنیا کا نظام اللہ ہی چلاتا ہے۔ سارے دنیا کا جدھر سمندروں میں دیکھو ایسے ایسے جانور پیدا کیے کہ ٹنوں کے حساب پر کھاتے، اس کو بھی اللہ دیتا ہے۔ ایسا خالق ہے، ایسا رازق ہے، ایسا مالک ہے۔ وہی جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے وہ اللہ کو پہچانے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو کدھر پیدا کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے۔ ادھر اس کو پالا کس طرح اللہ نے اس کو ادھر پالا بھی ہے۔ یہ ہمارا یقین آ جائے جس سب کچھ کرنے والا ذات اللہ ہے۔ جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے وہ قیامت کے روز اپنے قبر سے ایسا اٹھے، 14ویں چاند کی طرح اٹھے گا۔ ہمارا یقین آ جائے جو اس سے پہلے ہو گیا وہ بھی اللہ نے کیا، جس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ اور اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں پالا، پھر باہر نکالا۔ ہمارے آنکھیں کام نہیں کرتا تھا، ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس میں طاقت ڈال دیا۔ جب ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے بول دے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ اللہ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کے آنکھوں میں یہ طاقت کس نے دیا ہے؟ آپ کے منہ میں یہ طاقت زبان میں کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ ماں دے سکتا تھا، باپ دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا۔ ہم اس پر اللہ کو کتنا ناراض کرتے، اپنے آنکھوں سے روز غلط فلمیں دیکھتے، لیکن نفس کی خواہشات پورا کرنے کے لیے، نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا لیتے؟ اس سے کچھ بھی نہیں مل جاتے۔ بلیو پرنٹ دیکھتے اس پر، لیکن وہ نفس کی خواہشات زیادہ کرتی ہے، اس سے کام بگڑ جاتا ہے۔ ہر چیز کو دیکھتے لیکن نفس کی خواہشات کے مطابق اس سے مزے لیتے، لیکن چین سکون کے لیے کرتے، لیکن اس میں چین سکون نہیں مل جاتے۔ چین سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے، نماز میں رکھا ہے، اچھے اخلاقوں میں رکھا ہے، کہ اللہ کے اوپر ہمارا یقین بن جائے کہ سب کچھ کرنے والا ذات صرف اللہ ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتے تو پھر آگے کام چھوڑ دیتے تھوڑا تھوڑا، تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو قیمتی بدن اللہ نے ہم کو دیا تھا، ہم نے اس کو ضائع کیا ہے۔ ہاتھ کام چھوڑ دیتے، اسی طرح ہاتھ کام نہیں کرتے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ ہم نے سب کچھ پہچان لیا لیکن اللہ کو نہیں پہچانا۔ باپ کو پہچانا اور ماں کو پہچانا، دکان کو پہچانا کہ دکان سے ہم کو آتا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا اس کو ہم نے بھول دیا۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر حالات آتا ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ ذرہ ذرہ سے واقف ہے۔ ایک پتا جو گرتا ہے اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ ایک چینٹی جدھر جاتا ہے پہاڑ کے نیچے چلے جاتے، اس کو بھی اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کے دل کا بھی اس کو پتہ ہے۔ ہمارے پیٹ کے اندر جو ہے اس کو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اس کو پہچان لو، اس سے صلح کرو، وہ ہمارے ہر ضرورت پورا کرے گا۔ لیکن ہم اللہ سے مانگنے والا بن جائے نا، اللہ سے مانگنے والا بن جائے، صحیح معنوں میں اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کو اپنا رب بنا لے، اللہ کو منا لے،
پھر دیکھیں آپ کا زندگی کس طرح چین و سکون راحت آئے گا۔ آج لوگ چین سکون کے لیے گولی کھاتے لیکن پھر بھی چین سکون نہیں ملتے۔ لوگ حرام کے لیے باہر بھی جاتا ہے لیکن اس کو چین سکون نہیں ملتے۔ چین سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے، اور دین پر جو چلتے اس کو چین بھی ملتے، سکون بھی ملتے، راحت بھی ملتے۔ تو ہم 24 گھنٹے اگر کام کی پیسوں کے لیے کام کرتے لیکن 1 گھنٹہ اللہ کو نہیں دیتے۔ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، بڑا کیا، رزق دیتا ہے، اس کے ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے، مالک ہے۔ اس کا صرف آپ غلط استعمال کرتے، آنکھوں سے نظر چرا بھی لیتے، لیکن اللہ بہت صبر کرتے، بہت محبت کرتے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور یہ دین کو سیکھنا ہے۔ جب دین سیکھیں گے تو پھر میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ہوگی، خوشی سے زندگی گزرے گا۔ لڑکیوں کو بھی، عورتوں کو بھی سکون نہیں ہے، کیونکہ وہ دین سے ناواقف ہے۔ اگر دین پر وہ بھی چلے گا تو دین میں کامیابی ہے۔ دین وہ کدھر سیکھے گا؟ مولوی کے ساتھ تو جاتا نہیں، آپ سے ایک مسئلہ نہیں سیکھتا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ اپنے بیوی کو بتانے سے 80 سال کا ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مستوراتون بھی نکل سکتا ہے کہ یہ دین ہم سیکھ لیں، پھر اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہمارا بنے گا، پھر اللہ کے اوپر ہمارا یقین بن جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، کرنے والا ذات صرف اللہ ہے۔ کوئی بادشاہ نہیں کر سکتے، کوئی وزیر نہیں کر سکتے۔ اگر کر سکتا تھا تو نمرود کر سکتا تھا کہ سارے دنیا کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے لیے بھیج دیا، اکیلا بھی بھیج دیا تھا، اور اس پر اللہ نے امتحان بھی دیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر، وہ اس امتحانوں میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے قربانی اس سے نہیں لیا کہ بچہ کو ذبح کرو، لیکن اس کو اللہ کے حکم کو ماننا تھا، اور بچے کو لے کر گیا تھا لیکن ذبح نہیں کیا۔ اللہ نے اس میں امتحان میں پاس کیا، اس کو آگ میں چلا جاتا تھا، نمرود اس کو آگ میں ڈالتا تھا، لیکن اس نے بولا کہ اللہ اگر ہمارے سے یہ اس پر راضی ہے تو ہم آگ میں جائیں گے۔ اللہ نے اس سے وہ قربانی نہیں لیا، لیکن اس کے دل میں قربانی کا آرزو پیدا کیا تھا۔ اللہ ایسا مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے کہ اللہ سے صلح کرے، آج سے ہم توبہ کر لے، اور اللہ کے حکم کو ہر ٹائم مانے، آنکھوں کے بارے میں، زبان کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، کیونکہ جدھر غلط آوازیں آتے ادھر سے لے جانا چاہیے، اور منہ سے وہ باتیں نکالنا چاہیے جو اللہ اس پر خوش ہوتا ہے، اور ہمارا نبی امام الانبیاء خوش ہوتا ہے۔ اس کے سنت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہوگی، وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نفس اور شیطان کی خواہشاتوں کے مطابق چلتے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سارا، اور بولتے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے گا، ایسا راضی ہو جائے گا۔ اللہ ایسا راضی نہیں ہو جاتے، اللہ راضی ہوگا اپنے اعمالوں سے، اپنے اعمالوں سے اللہ کو راضی کرو، گزارو، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جہانوں میں میں مرد 4 مہینے لگا کر اس کو سیکھے، پھر بیوی پر محنت کرے، پھر رواجیں ختم ہوگی، ہمارے پیسہ ضائع نہیں ہوگا، ہمارے غموں میں پیسہ ضائع نہیں ہوگا، غم پر آئے گا
تو اللہ کی مرضی سے اللہ نے لایا تو اس کو ہم قبول پھر کریں گے، قبول کرنا آسان ہوگا، اور ہر خوشی غمی میں اللہ واللہ کے حکم کو مانیں گے تو ہمارے اوپر آسانی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔